بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور دادا جان کی وفات کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ آمنہ کو ان کی قبر پر جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کے لگ بھگ ہو گئی اور آپ طویل سفر کے قابل ہو گئے تو سیدہ آمنہ نے آپ کو اور ام ایمن کو ساتھ لیا اور شوہر کے مزار پر حاضری دینے کے لیے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئیں۔ کچھ مدت وہاں ٹھہرنے کا ارادہ تھا، مگر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہودی نجومیوں اور قیافہ شناسوں کی بانت کی بولیوں سے تنگ آ کر صرف 1 مہینہ بعد واپسی اختیار کر لی۔ کار از قضا راستے میں بیمار ہو گئی اور جب ابوا نامی جگہ پر پہنچی تو ان کا آخری وقت قریب آ گیا۔ وہ بہترین شاعرہ تھیں۔ اپنے شوہر کی وفات پر ان کا شاہکار مرثیہ پہلے گزر چکا ہے۔ زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو جو دل آویز نصیحت کی، وہ بھی فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے سرہانے کھڑے لختے جگر کے چہرے پر محبت بھری الوداعی نظر ڈالی اور کہا، بارک فیک اللہ من غلام یا ابن الذی من حومۃ الحمام نجا بعون الملک العلام فودی غداۃ الدرب بالسہام بمئات من ابل سوام ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام من عند ذی الجلال والاکرام فاللہ انہاک عن الاصنام اللہ توالیہا مع الاقوام۔ بیٹے، اللہ تمہیں برکت دے، تم اس عظیم انسان کے بیٹے ہو جو علم والے بادشاہ خدا کے فضل محض سے عظیم موت سے بچ گیا تھا۔ جب قرہ اندازی میں اس کا نام نکل آیا، پھر اس کے فدیہ میں 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے۔ تمہارے بارے میں جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو تم ذوالجلال والاکرام کی جانب سے دنیا کے لیے رسول بنائے جاؤ گے۔ اس لیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ کہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر بتوں کے پاس جانا نہ شروع کر دینا۔ پھر کہنے لگی، کلو حی میت وانا میتۃ وذکری باق۔ ہر جاندار نے مرنا ہے، میں بھی مرنے لگی ہوں، لیکن میری یاد ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے ان کی پاکیزہ روح زندان بدن سے آزاد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابوا میں ان کی تدفین کے بعد ام ایمن جانے دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور عبد المطلب کو اس حادثہ فاجعہ سے مطلع کیا۔ عبد المطلب کو انتہائی صدمہ ہوا۔ ان کا جو پوتا ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا، اب اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ یتیم و یسیر پوتے کو سینے سے لگا کر بے طرح رو پڑے۔ وَرَقَّ عَلَيْهِ رِقَّةً لَمْ يَرِقَّهَا عَلَىٰ وُلْدِهِ، اور ان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ کبھی اپنی حقیقی اولاد کے معاملے میں بھی ایسی رقت طاری نہ ہوئی تھی۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی کفالت۔ ماں باپ کی رحلت کے بعد جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے۔ دادا نے بھی شفقت و محبت کا حق ادا کر دیا اور آپ کو اتنا پیار دیا کہ ماں باپ کی کمی پوری کر دی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبد المطلب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب دسترخوان پر کھانا چن دیا جاتا تو عبد المطلب حکم دیتے، علیہ بابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ آپ آتے تو کبھی ان کو پہلو میں بٹھا لیتے، کبھی رانوں پر عمدہ کھانے اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے اور کھانے پر اصرار کرتے۔ شوخی پر پیار۔ لوگ جس حرکت کو شوخی سمجھتے تھے، شفیق دادا کو پوتے کی اس حرکت پر بھی پیار آتا تھا۔ عبد المطلب کے لیے دیوار کعبہ کے سائے میں بچھونا بچھایا جاتا، چونکہ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، اس لیے احتراماً کوئی شخص بھی سردار کے بچھونے پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، حتیٰ کہ حرب بن امیہ جیسے صاحب حیثیت لوگ بھی اس پر بیٹھنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ لیکن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دادا کے پاس جاتے، بے دھڑک اس بچھونے پر چڑھ جاتے۔ عبد المطلب کے بیٹے آپ کو کھینچ کر اتارنا چاہتے تو عبد المطلب کہا کرتے، دعو ابنی، میرے بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا اتنے بلند مقام پر فائز ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی عرب اس مرتبے تک نہ پہنچا ہوگا۔ پھر آپ کو اپنے پہلو میں بٹھاتے اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے جاتے۔ حفاظت، احتیاط۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال میں ذرا سی لاپرواہی بھی عبد المطلب کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سیدہ آمنہ کی وفات کے بعد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں ذرا سی غافل ہوئی تو آپ باہر نکل گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عبد المطلب آپ کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھا، تجھے پتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو کہاں پایا؟ نہیں حضور، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، یہ ادھر بیری کے پاس بچوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ عبد المطلب نے بتایا، پھر مجھے تنبیہ کی، لا تغفلی عن ابنی، میرے بیٹے کے بارے میں آئندہ ایسی غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا۔ تجھے پتا نہیں ہے کہ اہل کتاب کو اس کے نبی بن جانے کا دڑکا لگا ہوا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ اس کو کہیں ان کے ہاتھوں نقصان نہ پہنچ جائے۔ استسقاء۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں قحط پڑ گیا، کھانے کے قابل ہر شے ختم ہو گئی اور بھوکوں مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ایسے میں ہر شخص افسردہ ملول تھا۔ عبد المطلب کی اہلیہ رقیقہ کہتی ہے کہ ایک دن اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں ایک غیبی ندا سنی،
یا معاشر قریش، تمہارے اندر ایک ایسا لڑکا ہے جس کو عنقریب نبوت ملنے والی ہے، اسی کی برکت سے یہ قحط سالی دور ہو سکتی ہے اور رحمت کی گٹا برس سکتی ہے۔ تم لوگ ایک ایسا بزرگ شخص تلاش کرو جو شریف النسب اور طویل قامت ہو، اس کا رنگ سفید خوبصورت ہو، ابرو گنے ہوں اور بینی بلند ہو۔ وہ اس کے بیٹے اور پوتے سب باہر نکلے، اہل مکہ کی ہر شاخ سے بھی ایک ایک آدمی نکلے، سب لوگ غسل کریں، خوشبو لگائیں، بیت اللہ کا طواف کریں اور پھر سب ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ جائیں، وہاں پر بزرگ شخص دعا کرے اور باقی سب افراد آمین کہیں۔ انشاءاللہ اس طرح خشک سالی دور ہو جائے گی۔ حقیقہ نے جب یہ خواب بیان کیا تو لوگوں نے فی الفور کہا کہ یہ صفات و علامات تو صرف عبد المطلب میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ سب نے ان سے دعا کے لیے التماس کی، جسے انہوں نے بخوشی منظور کر لیا۔ آخر ایک دن مقرر کیا گیا، اس دن خواب میں بتائے گئے طریقے پر سب تیار ہو گئے۔ عبد المطلب بھی اپنے تمام اولاد کو لے کر باہر آئے اور لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے ابو قبیس کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاڈلا پوتا بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ پہاڑ پر پہنچ کر عبد المطلب نے پوتے کو اپنے پاس کھڑا کیا اور جب ہاتھ اٹھا کر خداوند کریم سے باران رحمت کا سوال کیا تو آمین کی روح پرور صدا اس جبل ابو قبیس پر گونج اٹھی۔ ابھی دعا جاری ہی تھی کہ بدلی اٹھی اور چھا گئی، پھر برس پڑی اور ایسی ٹوٹ کر برسی کہ جل تھل ہو گیا اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ وفات عبد المطلب۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی چل بسے تھے۔ 6 سال کے ہوئے تو پیاری امی داغے مفارقت دے گئی۔ اس کے بعد ابھی 2 ہی سال مزید گزرے تھے کہ محبتیں نچھاور کرنے والے دادا کا دست شفقت بھی اٹھ گیا۔ عبد المطلب کی وفات کا عجیب قصہ ہے۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں، زبان آور اور فصیح اللسان۔ جب عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ میری آخری گھڑی قریب آ لگی ہے تو انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو بلایا۔ سب اکٹھی ہوئیں تو ان سے کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے مرثیے کہو گی، مگر اس وقت میں تو نہ سن سکوں گا، اس لیے ابھی میرے سامنے کہہ دو تاکہ میں بھی سن لوں۔ سخت حیرت ہوتی ہے کہ ان خواتین کے قادر الکلامی پر کہ انہوں نے بغیر کسی قسم کی تیاری کے اسی وقت یکے بعد دیگرے 6 شاہکار مرثیے کہہ ڈالے۔ آخری مرثیہ ختم ہوا تو اس وقت عبد المطلب کی زبان بند ہو چکی تھی، تاہم انہوں نے سر ہلا کر اپنی پسندیدگی اور اطمینان کا اظہار کیا اور ہمیشہ کے لیے آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔